الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے واجب الاحترام صد احترام دوستوں اور بزرگوں، ہر اتوار کو عشاء کی نماز کا بعد یہ درس جو آپ سن رہے ہیں، جس کا عنوان ہے ہماری زندگی اور اسلام۔ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے اور ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، وہ ہم نے دیکھنی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام چیز ہے، کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ظاہری طور پر کوئی فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ یعنی ظاہری طور پر کوئی حکمت کام کی سمجھ نہیں آ رہی، ظاہری طور پر اس میں کوئی نقصان نظر آ رہا ہے، ظاہری طور پر ہمارا عقل اس حکم کو نہیں مان رہا، اور ہم کہتے ہیں کہ یار اس میں کیا حکمت ہوگی اسلام کی، تو حکمت اپنا عقل دوڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ دین اسلام نام ہے کہ 100% اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنے کا۔ صحابہ کرام اس امت کے سب سے افضل لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آیت کے اندر ایک تنبیہ فرمائی ہے، اس کے تحت یہ تنبیہ ہمیں ہے۔ وہ تنبیہ کیا ہے صحابہ کرام کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی کے صحابہ، تم اگر یہ سوچنا شروع کر دو کہ اللہ کے رسول تمہاری بات مانے، تم کوئی بات کہو کہ یہ مانے، تم کسی کام کا کہو تو یہ کہیں ٹھیک ہے، اگر تم کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام تو آپ فرما رہے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو آپ نہ حکم دیں، تو اللہ کے رسول اگر تمہاری مانے تو تم نقصان اٹھاؤ گے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی مانو تو ظاہری طور پر تمہیں نقصان نظر آئے، اس کے اندر نفع پوشیدہ ہوا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اسلام۔ اگر تمہاری ماننا شروع کر دیں پھر نقصان اٹھاؤ گے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو مستلق۔ یہ بہت بڑا جنگجو قبیلہ تھا، بہادر قبیلہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ کسی طرح ایمان لے آئے، کیونکہ جنگجو ہیں، اگر یہ ایمان لائیں گے تو اسلام کو فائدہ ہوگا۔ تو بڑی محنت کی ان پر، آخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر یہ بنو مستلق قبیلہ ایمان لے آیا سارا۔ تھے جنگجو، بہادر، لڑاکے، ہر ایک کے پاس کئی ہتھیار تھے، اور کئی مرتبہ یہ جنگیں اللہ کے نبی کے خلاف لڑ چکے تھے، بڑے بہادر تھے، بڑی مشکل سے فتح ہوتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اللہ ان کا بچہ بہادر ہے، بوڑھا آدمی بھی بہادر ہے، ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں میدان میں، اگر یہ کسی طرح اسلام میں آ جائیں تو اسلام کو فائدہ ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے پورے قبیلے کو ہدایت نصیب کر دی، تو محبوب ان کے ایمان پر بڑے خوش ہوئے۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ جنگجو قبیلہ تھا، اب یہ چاہتے تھے کہ جب اسلام میں آ گئے ہیں تو کفر میں ہم نے طاقت دکھائی ہے تو اسلام میں ہم طاقت دکھائیں، اسلام میں ہم جرأت دکھائیں، تاکہ اللہ کے رسول خوش ہو جائیں اور بتائیں اللہ کے رسول کو کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، ہمارے پاس کتنا اسلحہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ولید بن عقبہ، یہ ایک صحابی تھے، اس وقت زکوٰۃ کا موسم چل رہا تھا، سال کے بعد زکوٰۃ وصول ہوتی تھی، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں، ہم نے پورے قبیلے کی زکوٰۃ اکٹھی کر لی ہے، اس کو زکوٰۃ دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی ولید بن عقبہ کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
فرمایا کہ جاؤ بنو مستلق قبیلے میں زکوٰۃ اکٹھی کر چکے ہیں وہ لے کے آ جاؤ۔ اب یہ اللہ کے نبی کا جو نمائندہ ہے، سفیر ہے، زکوٰۃ لینے یعنی اکٹھی کرنے کے لیے صحابی جو چلا، کیونکہ کئی میلوں کا فاصلہ تھا تو یہ چل پڑا۔ ان غزوہ والے لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کا صحابی آ رہا ہے، اللہ کے نبی کا صحابی ہے، ہمارا مہمان بن رہا ہے، ہم جلدی جلدی زکوٰۃ اکٹھی کر لیں۔ تو انہوں نے ہر امیر سے زکوٰۃ اکٹھی کر لی، بہت سارا پیسہ مال دولت جمع کر لیا۔ اب ان کے جو سردار تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی کا صحابی پہلی مرتبہ ہمارے قبیلے میں آ رہا ہے، آج تک ہم نے دشمنی کی ہے، تو یہ جو آ رہا ہے کیوں نہ ہم اس کو کوئی طاقت دکھائیں، اسلحہ دکھائیں، طاقت دکھائیں، بہادری دکھائیں، تاکہ یہ دیکھے وہ یار کتنے بہادر ہیں، کتنا ان کے پاس اسلحہ ہے۔ یہ جب واپس جائے گا زکوٰۃ بھی لے جائے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائے گا کہ ان کے پاس تو بڑا اسلحہ ہے، یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، سارے مجاہد ہیں، ان کے پاس بڑا اسلحہ ہے، بہادر ہیں یہ لوگ، تو اللہ کے نبی بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھئی کیا کریں اب؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح کریں، جو اللہ کے نبی کا نمائندہ آ رہا ہے تو ہماری بستی میں جب داخل ہوگا تو وہ تو ہوگا، ہم کیوں نہ کئی میل باہر نکل کر اللہ کے نبی کے سفیر کا استقبال کریں، اور استقبال بھی ایسے نہ کریں، اسلحہ اٹھا کر کریں، اور سارے اسلحہ اٹھاؤ، نیزے اٹھاؤ، تلواریں اٹھاؤ، بچے بوڑھے جوان کوئی بھی گھر میں نہ رہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا نمائندہ پہلی دفعہ آ رہا ہے۔ تو انہوں نے وہ سارا اسلحہ اٹھایا، ہر ایک بندے نے دو دو تین تین ہتھیار جو ان کے پاس تھے، جنگجو قبیلہ تھا، تو انہوں نے وہ زریں، اسلحہ، تلواریں یہ لے کر باہر نکلے بستی سے باہر۔ اب وہ آ رہا ہے بستی میں، یہ اس کے استقبال کے لیے نکل رہے ہیں، انداز یہ اسلحہ اٹھا کر زریں پہن کر جیسے کوئی بندہ جنگ کے لیے جا رہا ہو۔ اب جب وہ صحابی اس بستی کے قریب پہنچا، 1 میل کا فاصلہ تھا، یہ استقبال کے لیے دوڑے تھے، تو اس نے دور سے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر وہ دوڑتا ہوا، یہ خوشی سے آ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کے صحابی کا استقبال کریں۔ اس نے دیکھا کہ یار یہ تو اسلحہ اٹھا کر ادھر بھاگ رہے ہیں، اللہ خیر کرے۔ تو ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے کہا یار یہ کدھر آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، انہیں یہی خبر ملی ہے کہ اللہ کے نبی کا کوئی نمائندہ آ رہا ہے، تو سب اسلحہ اٹھا کر بھاگ پڑے۔ اب وہ جو صحابی تھے ولید بن عقبہ، انہوں نے سمجھا کہ یہ بنو مستلق والے جو قبیلے والے ہیں انہوں نے اللہ کے نبی کو دھوکہ دیا ہے، یہ ایمان نہیں لائے تھے، جھوٹ بول دیا ہے، اب یہ جو اسلحہ لے کے مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ بھی سارے رہے ہیں، تو کیوں نہ میں واپس بھاگ جاؤں اور اللہ کے نبی کو جا کے بتاؤں۔ اب وہ آ رہے تھے استقبال کے لیے، اس نے سمجھا کہ مجھے آپ قتل کرنے کے لیے، اب وہ آگے دوڑے کہ اللہ کے نبی کا یار آ رہا ہے صحابی، ہم استقبال کریں۔ جناب یہ جو اس کی سواری تھی اس نے پیچھے بگائی، اب وہ بلاتے رہے اور ٹھہر جاؤ، نہیں اس نے کہا رکنا تھا، وہ تو بڑی سپیڈ سے کہ یہ سارے کہیں مجھے پکڑ ہی نہ لیں۔ تو بڑے مدینہ منورہ جب پہنچا تو ایسے بکھرے ہوئے بال، سواری گرد و غبار میں اٹی ہوئی، چہرے پہ پریشانی، پسینہ چھوٹا ہوا، دوڑ مدینہ میں داخل ہو۔ تو صحابہ آگے کھڑے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے بندے زکوٰۃ، انہوں نے کہا زکوٰۃ ایک دفعہ مجھے اللہ کے نبی کے پاس جانے دو۔ وہ بھی جو دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا اللہ خیر کرے، وہ بھی پیچھے چل پڑا، وہ بھی پیچھے چل پڑا، وہ بھی پیچھے پڑا۔ اب اللہ کے نبی جو مسجد نبی میں تھے، سواری باہر کھڑی گئی، جلدی جلدی اترا بھاگ کے اللہ کے نبی کے پاس۔ اب صحابہ بھی سارے جمع ہو گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا خیر ہے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو دھوکے باز نکلے ہیں، انہوں نے جھوٹ بولا ہے، وہ ایمان شمان نہیں لائے۔ اور کیا ہوا؟ انہوں نے تو نمائندہ بھیجا ہے کہ زکوٰۃ لے جاؤ۔ یا رسول اللہ زکوٰۃ تو دور کی بات ہے، وہ تو میں اکیلا تھا، وہ تو سارا خاندان وہ قبیلہ اسلحہ لے کر باہر نکلا، میری طرف دوڑ کے آ رہا تھا، تو شکر ہے میں جان بچا کے بھاگ کے آیا ہوں، وہ بڑے دھوکے باز ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب سنا تو اللہ کے نبی تھوڑی دیر خاموش ہو گئے۔ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ انہوں نے اللہ کے نبی کی کوئی بات نہیں سنی، خالد بن ولید سارے صحابہ دوڑے اپنے گھروں میں، وہ بھی ساری تلواریں اکٹھی لے کر جذبے کے ساتھ اللہ کے نبی کے پاس سارے صحابہ پہنچ گئے، تلواریں اٹھا کر، بوڑھے جوان، خالد بن ولید، حضرت عمر، یا رسول اللہ اجازت دیں ہم ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بوڑھوں کو جا کے ذبح کر دیتے ہیں، انہوں نے تو دھوکہ دیا ہے۔ اب اللہ کے نبی خاموش ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہاں ہے خالد بن ولید؟ وہ بھی تلوار لے کے کھڑے تھے، آ گئے تھے، یا رسول اللہ ان کو نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے تلواریں اپنے پاس رکھو، ہاں خالد بن ولید جاؤ، جا کے پتہ کر کے آؤ کہ معاملہ کیا ہے، وہ تو ایمان لے کے گئے ہیں اور زکوٰۃ کا کہا ہے، یہ کہہ رہا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے دوڑے، جاؤ پتہ کر کے آؤ۔ اب جب اللہ کے نبی نے فرمایا پتہ کر کے آؤ،
وہ جو تلوار اٹھا کے حضرت عمر سارے صحابہ آئے کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب بات ہے، یہ بھی پتہ کرنے کی بات ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ باہر نکلے ہیں تلواریں لے کر، آپ پتہ نہ کریں، اب آرڈر دیں، ہم ان کو نہیں چھوڑتے، ہم ان کو قتل ضرور کریں گے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، جاؤ پتہ کر کے آؤ۔ اب وہ صحابہ کیا کہیں، یا رسول اللہ پتہ کر نہ گئے، آرڈر کریں، کیا آپ ہم پہ اعتماد نہیں کریں؟ آپ نے فرمایا اعتماد ہے، انہوں نے کہا ہم ان کے بچوں کو ذبح کر دیں گے، عورتوں کو ذبح۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ٹھہر جاؤ، جاؤ خالد ابن ولید۔ تو خالد ابن ولید بھی جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن آرڈر جو تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، وہ کہتے ہیں میرا دل تھا ابھی تلوار لے کے ان کو قتل کروں، لیکن اللہ کے نبی نے بھیجا تو اب طوعاً کرہن میں چل پڑا۔ اب باقی صحابہ کے جو چہرے ہیں وہ اس بات پہ پریشان ہو گئے کہ وہ قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں اور اللہ کے نبی ابھی تصدیقیں کر رہے ہیں، ہمیں بھیجتے ہم ان کو قتل کرتے، لیکن آرڈر کے آگے صحابہ سر نہیں اٹھاتے تھے، دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ جانا چاہیے تھا، ان کو مارنا چاہیے تھا، قتل کرنا چاہیے تھا۔ ابھی وہیں کھڑے تھے، حضرت خالد بن ولید نے گھوڑا دوڑایا، وہ پہنچے اس میلوں کا فاصلہ سفر کر کے بنو مستلق پہنچ گئے۔ اب جب پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ خالد بن ولید آ رہے ہیں، نبی کے جرنیل، پھر وہ باہر نکلے خوشی سے، مرحبا 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 کے نعرے کرنے لگے کہ اللہ کے نبی کا یار آیا ہے، صحابی آیا ہے۔ خالد بن ولید بھی حیران ہو گئے، انہوں نے کہا بھی کمال ہے، اترے ان سے ملے، وہ اللہ کے بندے مجھے مل رہے ہو، اور اللہ نے اپنا نبی نے نمائندہ بھیجا زکوٰۃ لینے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیا پوچھتے ہو خالد بن ولید، ہم تو نکلے ان کو بہادری دکھانے کے لیے، اسلحہ لے کے نکلے تاکہ نبی کا یار دیکھ کے جائے گا، اللہ کے نبی کو بتائے گا کہ وہ تو بڑے جنگجو ہیں، اسلحے کی بھرمار ہے، تو اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے۔ ہم تو استقبال کے لیے نکلے، اس نے تو کوئی بات ہی نہیں سنی، دور سے دیکھ کر وہ واپس بھاگ گیا۔ نہ ہم منافق ہیں، نہ ہمیں نبی کو دھوکہ دیا ہے، ہم تو اپنی طاقت دکھانا چاہتے تھے تاکہ اللہ کے نبی خوش ہو جائیں۔ تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے معاملات جب پوچھے دیکھا تو فوراً واپس گئے، اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دل میں کہہ رہے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں بھی کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی اجازت دیں، تصدیق نہ کریں۔ واقعی ہم جب سوچتے ہیں تو ہمارا عقل کمزور ہے، اللہ کا نبی جب بھی بولتا ہے اللہ کی وحی کے ذریعے بولتا ہے۔ تو اب جب خالد ابن ولید آئے تو لشکر ویسے تیار کھڑا تھا صحابہ کا کہ یہ آئے خالد ابن ولید، یہی تو وہی بات کرے گا، تو ہم جا کر ان پہ چڑھائی کریں گے، ان کو قتل کریں گے۔ ابھی خالد ابن ولید تو پہنچنے والے تھے، اللہ نے یہی آیتیں اپنے نبی پر نازل کر دیں، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، میرے نبی کے یارو جان لو تم میں تو اللہ کا رسول موجود ہے، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم رسول اللہ کی بات کو مانو، اگر تم رسول کو اپنی بات منوانے لگ جاؤ تو جس طرح یہ نقصان کر رہے تھے اس طرح تم نقصان کرو گے، فائدہ تمہارا اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں ہے، نہ کہ اللہ کے رسول کی بات منوانے میں۔ ابھی یہ آیتیں اتری تو خالد ابن ولید آ گئے اور مسکراتے ہوئے اللہ کے نبی کے سامنے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معاملہ تو غلط نکلا ہے، وہ تو آئے تھے استقبال کے لیے، ڈر کے بھاگ آیا، وہ نہ منافق ہیں اور نہ ہی وہ پھرے ہیں دین سے، وہ تو زکوٰۃ بھی اکٹھی کر کے انتظار کرنے ہیں، یہ ڈر کے بھاگ آیا ہے، وہ تو استقبال کے لیے نکلے تھے۔ تو اللہ نے یہی آیت نازل کی تو سارے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے ہم شرمندہ ہو گئے، اور ہم نے کہا کہ آج کے بعد یہ جو تھوڑا سا معاملہ ہمارے دل میں پیدا ہوا کہ ہم جا کر اگر اللہ کے نبی ہماری بات مان کر بھیج دیتے تو ہم تو ان کو بچوں کو، ان کو عورتوں کو ذبح کر دیتے، تو اللہ نے فرمایا میرا رسول تمہاری اطاعت کے لیے نہیں آیا، تم اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے۔ یہی دین اسلام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے۔ ہماری بات جو سمجھ میں نہیں آتی ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس بات کو ہم نہیں مانتے، تو اسلام نام ہے 100% اللہ کے رسول کی اطاعت کا۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جب بیت المقدس فتح ہو گیا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر امیر آ جائے آپ کا امیر المومنین تو ہم دیکھ کر چابیاں ڈال دیں گے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر حضرت عمر سے ٹکراؤ گے تو تمہارا نام بھی قیامت تک لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تیاری کی بیت المقدس جانے کے لیے، غلام اسلم ساتھ تھا، امیر المومنین ایک سواری تھی اور چپل پہنی ہوئی تھی اور کپڑوں کو 17 پیمد لگے ہوئے تھے، اور کبھی وہ غلام بیٹھتے ہیں، کبھی حضرت عمر بیٹھتے ہیں، کبھی غلام بیٹھتے ہیں، کبھی حضرت عمر بیٹھتے ہیں۔ لیکن قدرتاً ایسی بات ہوئی جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو باری غلام کی تھی بیٹھنے کی۔ اب غلام نے کہا امیر المومنین سارا راستہ تو آپ انصاف کرتے آئے ہیں، میں اب اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، آگے دشمن کھڑا ہے، اگر آپ پیدل ہوں گے اور لگام آپ کی کندھے پہ ہوگی، میں سوار ہوں گا، روب تو ختم ہو جائے گا،
تو آگے حضرت عمر نے کیا فرمایا، اے غلام روپ اوپر بیٹھنے میں نہیں، روپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کی، باری تیری ہے میں کیوں بیٹھوں؟ تو کندھے پہ لگام ہے، ہاتھ میں جوتا ہے، 17 پیمد لگے ہوئے ہیں، حضرت امیر المومنین دشمن ہوئے اس انداز میں وہ کتابیں اٹھا کے لے کے کھڑے تھے۔ اب ایک وہ نظر کتاب پہ ڈالتے ہیں، ایک نظر ابن خطاب پہ ڈالتے ہیں، ایک نظر جو ہے وہ اپنی کتابوں پہ، ایک لگام کو دیکھتے ہیں، کتابوں کو دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ دوم اتنا انصاف پسند ہوگا کہ اگر غلام کی باری اوپر بیٹھنے کی ہے تو وہ اوپر بیٹھے گا اور وہ اپنی لگام کندھے پہ رکھ کے جوتا ہاتھ میں اٹھا کے ایسے آئے گا۔ باقی یہی عمر فاروق رضی اللہ، ان کے مولویوں نے کہا کہ اگر چابیاں قدموں میں نہ ڈالی تو پھر تم ٹکرا گئے تو عمر تمہیں وہ صفاستی سے مٹھائے گا کہ قیامت کی صبح تک تمہارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں بچے گا۔ چابیاں ڈال دی، بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں چابیاں ڈال دی اور وہ سرنگو ہو گئے، علاقہ فتح کر لیا صحابہ کرام نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ان سے معاہدہ کیا، یا تو علاقہ چھوڑ دو، اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو اسلام لے آؤ، اگر نہیں اسلام نہیں لے آتے پھر ذمہ بن کے رہو، ہمیں 1 سال کا ٹیکس ادا کرنا، ہم تمہاری عزت تمہاری جان مال کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے مشورہ کیا بھئی علاقہ چھوڑنے سے بہتر ہے ہم سال کا ٹیکس ادا کرتے ہیں، یہ ہماری حفاظت کریں گے۔ تو انہوں نے سال کا ٹیکس دے دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہ آپ بس سال میں ہماری حفاظت کیا کریں۔ اب حفاظت ہو رہی ہے، حفاظت ہو رہی ہے، 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں بہت بڑی جنگ جو ہے ایرانیوں کے ساتھ شروع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فوج کی ضرورت پڑ گئی کہ اب فوج کی وہاں ضرورت ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ہم نے سال کا ٹیکس لیا ہوا ہے، اب فوج نکال کے میں اگر ایران پہ چڑھائی کرتا ہوں تو جو ہم نے ان سے ٹیکس لیا کہ پورا سال حفاظت کریں گے، اب تو 6 مہینے گزرے ہیں اور فوج یہاں سے چلی جائے گی تو یہ اپنی حفاظت خود کریں گے، اب کیا کریں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ ہمارا آپ سے معاہدہ تھا پورے سال کا، اب حالانکہ طاقت ہے اگر نہ بھی کہتے تو ان کی کیا ضرورت تھی، یعنی کہ وہ بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ سال کا معاہدہ تھا، آپ نے سال کا ٹیکس دیا ہے، لیکن 6 مہینے کے بعد میں اپنی فوجیں نکال رہا ہوں ایران پہ حملہ کرنے کے لیے، اب تم اپنی خود حفاظت کرنا، اس کا مطلب ہے ہم معاہدہ آپ پورا آپ سے نہیں کر سکتے، اس لیے جو 6 مہینے آپ کی حفاظت کی ہے وہ مفت ہے، جو سال کا ٹیکس دیا ہم تمہیں واپس کرتے ہیں۔ جب یہ سال کا ٹیکس واپس کیا انہوں نے بیٹھ کے سوچا کہ 6 مہینے جو حفاظت کر چکے ہیں وہ بھی نہیں کاٹی، اگر چلے جاتے تو ہم ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو لوگ اپنے وعدوں کے اتنے پاسدار ہیں ان جیسا سچا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین جو ایران کی طرف لشکر جا رہا ہے پہلے ہم ایمان نہیں لاتے، آپ کی اس وفا اور سچائی کو دیکھ کر ہم کلمہ پڑھ کے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے میرے بھائیو اسلام۔ تو اسلام کیا کہتے ہیں؟ 100% اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہماری اطاعت کرنی ہے۔ اپنی مطلب کا دین نہیں کہ جس میں اپنی خواہش ہو تو پھر خواہش پہ عمل کر لیں، جہاں نہ ہو تو پھر ہم دیندار بن جائیں، نہیں، 100% چاہے اپنے خلاف بات آئے یا اپنے موافق آئے، ہم نے 100% کس پہ چلنا ہے؟ بولو ایسے دین پہ۔ دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔